جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے آپ سب دوست خیریت سے ہوں گے۔ اللہ آپ کو ہمیشہ خوش رکھے، شاد رکھے، آباد رکھے۔ آج میں ایک اہم ٹاپک پہ بات کرنا چاہوں گا ڈیمز کے حوالے سے، اور جب مشرف دور تھا اس وقت کتنے نقصانات تھے، اور آج کے دور میں وہ کتنے ارب ڈالر کا نقصان ہو رہا ہے۔ تو برائے مہربانی میری بات کو توجہ سے سنیے گا۔ جی بالکل، کیونکہ جب جنرل مشرف صاحب کا دور تھا اس وقت تقریباً 60 سے 70 ارب ڈالر، یعنی کہ 60 سے 70 ارب روپے نہیں، 60 سے 70 ارب ڈالر کا نقصان ہوتا تھا، اور پانی بھی سارا کا سارا سمندر میں جاتا تھا۔ تو آج جو وہ نقصانات ہیں وہ تقریباً 100 ارب ڈالر سے لے کر 110 ارب ڈالر تک کا نقصان ہے۔ یہ نقصان کسی کے باپ کا نہیں ہوتا، یہ نقصان میرے پاکستان کا ہوتا ہے۔ اور تقریباً جو ہے اس میں جو ٹھیکیداران ہوتے ہیں، ہمارے جو ملک کے ٹھیکیداران ہیں، اس میں تقریباً جو بتایا جاتا ہے 15 سے 20 ارب روپے خرچ ہوتا ہے، جو ایریگیشن کے تھرو، مٹی کے تھرو، اور جس کا کوئی نظر بھی نہیں آ رہا ہوتا، وہ سب کا سب نقصان ہو رہا ہوتا ہے۔ اور اگر ڈیم بنا دیے جائیں تو کس کا نقصان ہوتا ہے؟ کسی کا نقصان نہیں ہوتا، ہمارے ملک کا فائدہ ہوتا ہے نا۔ اگر مثال کے طور پر چند لوگوں کا نقصان ہوتا ہے اس میں، تو اگر کروڑوں لوگوں کا فائدہ ہوتا ہے۔ جن لوگوں کا نقصان ہو رہا ہے، اگر ان لوگوں کا نقصان دے دیا جائے، اور یہ سالانہ جو اربوں ڈالر، میں نے کیلکولیٹر یوز کیا، میرے کیلکولیٹر فیل ہو گیا، جو اربوں کی جو ہے وہ خربوں میں آ گئی۔ تو برائے مہربانی اس ٹاپک پہ، اس چیزوں پہ غور کیا جائے، اور برائے مہربانی اس پہ بحث کی جائے، اور ڈیم کو بنایا جائے۔ اور جب تک ہم ملک سے مخلص نہیں ہوں گے، جب تک ہم ملک سے ہمدرد نہیں ہوں گے، ہمارے سیاستدانوں کو چاہیے کہ فوری طور پر ڈیم بنائے جائیں۔ جو اس وقت جو سیلاب کی صورتحال ہے، اس میں سینکڑوں نہیں ہزاروں لوگ اللہ کو پیارے ہوئے، ہزاروں جانور اللہ کو پیارے ہو گئے، نقصانات ہوئے، خربوں دربوں روپے کی نقصان ہوا، فصل کا نقصان ہوا، مکانات گر گئے۔ ان کا تو کوئی پوچھنے والا نہیں ہوگا۔ جو چند امداد حکومت کی طرف سے آئے گی، وہ مختلف جماعتیں، جیسے کوئی سندھ میں کام کر رہی ہے، کوئی KPK میں کام کر رہی ہے، کوئی بلوچستان میں کام کر رہی ہے، کوئی پنجاب میں کام کر رہی ہے، وہ کچھ نہ کچھ تو نقصان پورا ہوگا، لیکن بھائی جان جو جانی نقصان ہے وہ پورا نہیں ہوگا۔ اور جو امداد کی صورتحال ہے وہ تو آپ سب لوگوں کے سامنے ہے۔ تو برائے مہربانی آپ لوگوں کو چاہیے کہ اگر چند لوگ ناراض ہوتے ہیں، ہونے دیں۔ یہ جو اربوں کا نقصان ہے، اس نقصان سے بچنا چاہیے۔ اس سے ہمارا ملک کو نقصان ہے، ہمارے ملک کو بہت بڑا نقصان ہو رہا ہے۔ تو اور اس تحریک کے اندر جو ڈیم نہ بنانے والے میں جو چند لوگ ایسے بھی ہیں جو ملک کے خلاف ہیں، ملک کے خلاف نعرے بھی لگاتے ہیں، ملک کے خلاف بات بھی کرتے ہیں، تو اگر ان کے لیے ہم اتنا بڑا کچھ کر رہے ہیں تو پھر ہمارے افسوس کا مقام ہے، اور ہم ہر روز ہمارا ملک پیچھے کی طرف جا رہا ہے، آگے کی طرف نہیں جا رہا۔ ڈیم بنایا جائے، ملک بچایا جائے، پانی بچایا جائے، کیونکہ جو پانی کی صورتحال ہے اس سے ہمیں بڑا فائدہ ہوتا ہے۔ تو جو ہمارا پانی سارا اکٹھا ہونے کے بعد وہ سمندر میں گر رہا ہے، اور وہ ضائع ہو رہا ہے، اور اس کے راستے جو ہمارے، اب دیکھو کہ ایسے ہوٹل تھے، ہمارے ایسے مکانات تھے، اگر ہمارے پاس ڈیم ہوتے تو پانی کی بچت ہو جاتی، اتنا نقصانات نہ ہوتے، بجلی پیدا ہو رہی ہوتی۔ تو یہ جو اربوں روپے کا نقصان ہے، اس سے بچایا جائے۔ جو ٹھیکیداران کی چاندی لگتی ہے اس سے بچایا جائے، بلکہ چاندی نہیں لگتی، ٹھیکیداران کا ہیرا لگتا ہے، کیونکہ یہ کچھ نظر نہیں آتا۔ تو اگر کسی کو میری بات بری لگی ہو تو اس کے لیے معذرت خواہ ہوں۔ اربوں ڈالر کا نقصان سے بچایا جائے، لیکن آخر ایک دن موت ہے، اور سب نے مرنا ہے، اور سب کا سب کچھ یہاں رہ جانا ہے۔ اس سے بہتر ہے کہ بندے ایسے اعمال کرے، ایسے کام کرے جس سے جانے کے بعد بھی لوگ اس کو اچھے لفظوں میں یاد کریں۔ بڑی مہربانی جناب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔